अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत से मुसलमान भाई मुर्दे के कफन के बारे में सवाल करते हैं और उसको किस तरीके से बिछाया जाए, किसका कफन कितना हो और किस तरीके से पहनाया जाए, इसके बारे में सवाल करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उसी चीज़ को नाज़रीन इकराम को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मर्द के लिए कफन सुन्नत जो है वो 3 कपड़े हैं। मर्द के लिए कफन सुन्नत 3 कपड़े हैं और औरत के लिए 5 कपड़े हैं। ध्यान रखें, मर्द के लिए 3 कपड़े, औरत के लिए 5 कपड़े। पहला ईजार, लिफाफा और कमीज। ये क्या कपड़े हो गए? 3। लिफाफा, ईजार और कमीज। मर्द के लिए 3 कपड़े, लिफाफा, ईजार और कमीज। लिफाफा यानी चादर और ईजार यानी तहबंद और कमीज आप लोग जानते ही हैं, जिसको आमतौर पे कफनी कहा जाता है। ये मर्द के 3 कपड़े हैं। लिफाफा यानी चादर, ये कितनी होनी चाहिए? तो ये मैयत के कद से इतनी फालतू हो कि दोनों तरफ बांधी जा सके। ध्यान दें, चादर जिसको लिफाफा कहा जाता है, ये मैयत के कद से इतनी फालतू होना चाहिए, इतनी जायद होना चाहिए कि दोनों तरफ उसको बांधा जा सके। और तहबंद यानी इजार, ये इतना बड़ा होना चाहिए जितना मैयत का कद हो, यानी सर से पांव तक। ध्यान दें, जो तहबंद होगा वो सर से पांव तक होगा, यानी चादर से इतना कम। जितनी चादर बांधने में जायद होती है उतना हिस्सा छोड़कर मैयत के कद के बराबर तहमद रखा जाएगा। ध्यान दें, चादर इतनी फालतू हो कि दोनों तरफ बांधी जा सके और इजार यानी तहबंद इतना बड़ा हो जितना मैयत का कद होता है, इतनी लंबाई मैयत की होती है उसके लंबाई के बराबर। और कमीज कांधे से लेकर घुटने के नीचे तक। कमीज कांधे से लेकर घुटने के नीचे तक। अब इनको पहनाना कैसे है तो वो ध्यान में रखे। मर्द के लिए पहले हम चादर बिछाएंगे, उसके बाद में हम तहबंद बिछाएंगे, उसके बाद में हम कमीज बिछाएंगे। पहले चादर, फिर तहबंद और उसके बाद में कमीज बिछाएंगे। और इस बात का खास ख्याल रखें कि औरत की कफनी और मर्द की कफनी में फर्क सिर्फ इतना है कि आदमी की कफनी को मूढ़े की तरफ से चीरा जाएगा और औरत की कफनी को सीने की तरफ चीरा जाएगा। बस इतना ही फर्क है। मर्द को जो कमीज पहनाई जाएगी उसको जो चीरा जाएगा वो मूढ़े की तरफ चीरा जाएगा और औरत को जो कफनी पहनाई जाएगी उसको सीने की तरफ चीरा जाएगा। अब इनको बिछा लिया, अब पहनाएंगे कैसे? जब हम मुर्दे को गुस्ल दे दें, नहला दें, तो उसके बाद में हमें करना क्या है कि हम मुर्दे को लाकर उस कफन पे लिटालेंगे, उसका बदन पानी से साफ करने के बाद। तो जो उसके आज़ाए वुज़ू हैं, आज़ाए सजदा हैं, उन जगहों पर आप खुशबू लगा सकते हैं। माथा है और दाढ़ी है, यहाँ पर आप खुशबू लगाएं। और उसके कफन को धूनी देना चाहें तो धूनी भी दे सकते हैं। बहरहाल आप पहनाने का तरीका समझ लें। पहले आप बाईं तरफ से, कमीज पहनाने के बाद बाईं तरफ से आप तहमद लिपेटेंगे, फिर उसके बाद दाहिनी तरफ से आप दूसरा उसका छोर लिपेट देंगे। ऐसे ही चादर में पहले बाईं तरफ से चादर का सिरा लपेटेंगे, उसके बाद दाहिनी तरफ से चादर का सिरा लपेटेंगे। ये ध्यान रखना है इन बातों का कि जब आप
کفن پہنائیں گے تو قمیص پہنانے کے بعد پہلے بائیں طرف سے لپیٹیں گے، پھر داہنی طرف سے، پھر چادر بھی ایسے ہی لپیٹیں گے، پہلے بائیں طرف سے اور اس کے بعد داہنی طرف سے۔ اب معاملہ آتا ہے عورت کو کفن کیسے پہنایا جائے۔ تو عورت کے کفن میں 5 چیزیں ہیں: لفافہ یعنی چادر، ایزار یعنی تہبند، کفنی یعنی قمیص، اوڑھنی اور سینہ بند۔ اوڑھنی اور سینہ بند۔ اب یہ کتنا کتنا ہونا چاہیے وہ سن لیں۔ عورت کے لیے جو لفافہ ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا جیسے مرد کا ہوتا ہے، یعنی اس کے قد سے اتنا فالتو کہ باندھنے میں آ سکے، اور تہبند عورت کے قد کے برابر ہی ہوگا، اور قمیص کاندھے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک۔ اوڑھنی کتنی ہونا چاہیے؟ تو اوڑھنی جیسا کہ عام طور پہ لوگ رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں جیسے کہ زندگی میں پہنی جاتی تھی اسی طریقے کی اوڑھنی رکھی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اوڑھنی قریب قریب 1.5 میٹر لمسم لمبی ہو، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو کی چوڑائی ہو، یعنی قریب قریب 1.5 بالش کی چوڑائی اس کی ہونا چاہیے۔ اب اس کو اڑاتے کیسے ہیں؟ تو جس طریقے سے عام زندگی میں اڑاتے ہیں اس طریقے سے اوڑھنی کو نہیں اڑایا جائے گا، بلکہ اس کے پیٹھ کی پیچھے سے لایا جائے گا، اور سر کو ڈھکتے ہوئے چہرے کو نقاب کی طرح لاتے ہوئے اس کے سینے پہ ڈال دیا جائے گا، یعنی جتنا اس کے پیٹھ پہ دبا رہے گا حصہ، اتنا ہی حصہ اس کے سر سے ہوتا ہوا اس کے سینے کی طرف آئے گا۔ دھیان رکھنا ہے اس بات کا کہ اوڑھنی کی لمبائی تقریباً 1.5 میٹر اور چوڑائی تقریباً 1.5 بالش، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اور اس کو پہنائیں گے کیسے؟ جیسا کہ ہم لوگ نقاب ڈالتے ہیں زندگی میں، اسی طریقے سے پہنائیں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ یہ پیٹھ کے پیچھے سے آئے گا، اور جتنا پیٹھ پیچھے دبا ہوا ہے اسی کی برابر اس کے سینے تک لا کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور سینہ بند کتنا ہونا چاہیے؟ سینہ بند پستان سے یعنی چھاتی سے لے کر ناف تک، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو سینہ بند ہوتا ہے وہ چھاتی سے لے کر ناف تک ہو، یعنی ٹڑی تک ہو، اور اگر وہاں تک نہیں ہے تو پھر یہ ران تک ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ران تک ہی ہو۔ سب سے پہلے ہم بچھائیں گے سینہ بند کو، اس کے بعد چادر بچھائیں گے، اس کے بعد ہم تہمد بچھائیں گے، اور اس کے بعد ہم اوڑھنی بچھائیں گے، اور اس کے بعد میں قمیص بچھائیں گے۔ پہلے قمیص پہنائیں گے، اس کے بعد دوپٹہ اس کے اوپر سے لا کے ڈال دیں گے، اس کے بعد اس پہ چادر اور تہمد ویسے ہی لپیٹیں گے جیسا کہ مرد میں لپیٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں اس کے اوپر ہم سینہ بند لپیٹ دیں گے، اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے چادر کو لپیٹا ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو اس کو کہ سینہ بند اڑے گا، کھل جائے گا، تو آپ اس کو چادر کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ دھیان دیں اس بات کا کہ آپ پہلے سینہ بند بچھائیں گے، اس کے بعد میں آپ چادر بچھائیں گے، اس کے بعد میں آپ تہمد بچھائیں گے، اس کے بعد آپ اوڑھنی بچھائیں گے، اس کے بعد آپ قمیص بچھائیں گے۔ پہلے آپ قمیص پہنائیں گے، اس کے بعد میں آپ اوڑھنی، اور اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ تہمد، اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ چادر، اس کے بعد میں آپ سینہ بند پلٹیں۔ ہاں اگر دقت ہو رہی ہے کہ سینہ بند کھل رہا ہے، اڑ رہا ہے، تو آپ اس کو چادر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، یعنی پہلے چادر بچھائیں، اس کے بعد آپ سینہ بند بچھا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے کفن پہنانے کے طریقے اور کفن کتنا ہونا چاہیے، لہذا اس کو آپ لوگ یاد کر لیں، اور کہیں پر بھی موقع ہوں تو لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ یہ کار ثواب ہے۔ دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کو بتانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو مسئلہ اس کو آتا ہے، اب وہ جانتا ہے، تو وہ مسئلہ دوسروں تک بھی پہنچائے۔